اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 23 صفحہ نمبر 5 پر آخر سے چھٹی سطر۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ پچھلے اسباق میں خاص طور پر آیت نمبر 21 اور 22 میں اللہ تبارک و تعالی نے عقیدہ توحید کے متعلق بیان فرمایا کہ عبادت کا لائق صرف اللہ ہی ہے، اور اس کے لیے دلائل بھی بیان فرمائے کہ 5 دلائل خمسہ، کہ عبادت کے لائق وہی ذات ہو سکتی ہے الذی خلقکم، جس نے آپ کو پیدا کیا، آپ سے پہلے آبا و اجداد کو بھی پیدا فرمایا، اور زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، اور 5ویں دلیل جو ہے کہ آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعے سے پھل پھول غلہ آپ کے لیے رزق کے طور پر اگایا۔ تو جون سی ذات یہ کام کر سکتی ہے وہ عبادت کے لائق ہو سکتی ہے۔ تو کافروں سے اللہ نے پوچھا، جب آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ کوئی اور ذات نہیں کر سکتی، تو فلا تجعلوا للہ اندادا، پھر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ تو وہ دلیل تھی توحید پر۔ اور اسلام کا دوسرا بڑا عقیدہ کون سا ہے؟ رسالت۔ تو آج عقیدہ رسالت بیان کرتے ہیں۔ تو قرآن کا پورا قرآن اگر آپ دیکھیں، سورہ فاتحہ سے لے کر آج تک ہم جتنے بھی چلے آ رہے ہیں، تو ایک آیت دوسرے آیت کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اس کا ایک ربط ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ سورہ والناس من الجنۃ والناس پڑھیں گے، تو تب تک یہ ربط جاری رہے گا۔ تو یہ قرآن کا ایک معجزہ ہے کہ اول سے لے کر آخر تک ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس لیے اس کا نام کیا ہے؟ قرآن۔ میں نے بتایا تھا قرآن کا مطلب ایک یہ بھی ہے، قرن سے ہے، جس کا مطلب ہے جوڑنا، اور قرآن کے ساری صورتیں، تمام کے تمام مضامین، آیتیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو اس کا نام کیا رکھا گیا؟ قرآن۔ آج کی آیتیں، اس کا ترجمہ ملاحظہ کیجیے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، وَإِن كُنتُمْ، اور اگر تم ہو، فی ریب، شک میں، مما، اس چیز سے یا اس قرآن سے، نزلنا، جو نازل کیا ہے ہم نے، علی عبدنا، اپنے بندے پر، اگر تم اس چیز سے شک میں ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأْتُوا، پس لے آؤ تم سب، بصورت، ایک چھوٹی سی صورت ہی کیوں نہ ہو، من مثلہ، اس قرآن جیسی ایک چھوٹی سی صورت وہ لے آؤ، اگر تم اس شک میں ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اگر اکیلے نہیں کر سکتے تو وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، وَادْعُوا، اور بلاؤ تم سب، شُهَدَاءَكُمْ، اپنے مددگاروں کو بھی، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ان کنتم، اگر ہو تم، صادقین، سچے، اگر اپنے دعوے میں سچے ہو کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنایا ہے، تو اس جیسی ایک چھوٹی سی صورت بنا کر لے آؤ۔ اگر اکیلے نہیں لے کر آ سکتے تو اپنے ساتھ مددگاروں کو بھی شامل کر لو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، فَإِن، پس اگر، لَمْ تَفْعَلُوا، تم یہ نہ کر سکے، اگر تم یہ بات نہ کر سکو،
ولن تفعلوا، اور پھر اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے ولن، اور ہرگز، تفعلوا، آپ نہیں کر پاؤ گے، ولن تفعلوا، اور ہرگز نہیں کر پاؤ گے، تو پھر کیا کرو، فاتقوا النار، پس ڈرو اس آگ سے، التی، وہ آگ، وقودها، جس کا ایندھن، الناس، لوگ ہوں گے، والحجارہ، اور پتھر ہے، جس کا ایندھن لوگ ہے اور پتھر ہے، اعدت للکافرین، تیار کی گئی ہے، اعدت مانا ہے تیار کی گئی ہے، للکافرین، کافروں کے لیے، کافروں کے واسطے وہ تیار کی گئی۔ مشرکین مکہ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن، اللہ کے رسول سے بیان کرتے تھے کہ یہ قرآن آپ نے اپنی طرف سے بنایا، آپ کوئی اللہ کے رسول پیغمبر کچھ نہیں ہو، آپ کے اوپر فرشتے قرآن نازل نہیں کرتا، بلکہ کون بناتا ہے اس قرآن کو؟ آپ نے خود بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج دیا ہے، تحدی، چیلنج، اس وقت سے لے کر آج تک موجود ہے۔ تو یہ چیلنج دیا، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو اور اللہ کے نبی کو نبی نہیں مانتے، رسول نہیں مانتے، صرف اس بنیاد پر کہ یہ قرآن آپ نے خود بنایا ہے، اللہ کی طرف سے نہیں ہے، تو چلو اس قرآن جیسی کوئی اور صورت تو بنا کے دکھاؤ۔ اگر آپ کہتے ہو کہ ہم اکیلے نہیں کر سکتے، اپنے ساتھ دوسرے فصحاء اور بلغاء کو اور اپنے جو ان کے علماء ہیں ان کو ساتھ ملا کر ہم پھر سوچتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم سب آ کر اس پہ سوچو، غور اور فکر کرو اور بیٹھو، اور اس قرآن کی چھوٹی سی چھوٹی صورت کیوں نہ ہو، بصورتن، قرآن میں کتنی صورتیں ہیں؟ 114، تو اس میں سب سے بڑی صورت یہی ہے سورہ بقرہ، جس میں آج ہم سبق پڑھ رہے ہیں، اور سب سے چھوٹی صورت جو ہے وہ انا اعطیناک الکوثر، اور وہ 3 آیتیں ہیں اور 1.5 سطر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چیلنج دیتا ہے، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو اس 1.5 سطر جتنی صورت تو بنا کر دکھاؤ۔ عقل جو کہتی ہے کہ اگر پوری دنیا کی انسانیت بیٹھ جائے، تمام کے تمام عرب اور ان کے شاعر اور سب بیٹھ جائے، تو اتنی مشکل انہوں نے شاعری کی ہے، تو 1.5 سطر بنانا کیا مشکل ہے ان کے لیے؟ لیکن اللہ نے یہ چیلنج دیا ہے کہ تم سب مل کر بھی لن تفعلوا، آپ اس کام کو نہیں کر پاؤ گے، کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے، اور اس میں جو خصوصیات ہیں، اس میں اس کی جو مزایا ہے، اور اس کے اندر جو باتیں ہیں، جو فصاحت اور بلاغت کے اعلیٰ ترین مرتبے پر ہے، آپ اس جیسی ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے، ایک صورت تو بہت بڑی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب آپ لوگوں کو یہ بات واضح ہو گئی کہ ہم نہیں بنا سکتے، اور جب چیلنج دیا تو پورے لوگ انہوں نے سکوت اختیار کیا، وہ خاموش رہ گئے، کیونکہ جیسی بنا ہی نہیں سکتے تھے، انہیں پتہ تھا کہ یہ قرآن تو بہت عظیم الشان کلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاتقوا النار التی، پھر آگے اس کے بعد جب آپ کو پتہ بھی چل گیا اور چیلنج کا جواب بھی نہیں دے سکتے، تو ثابت ہو گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں، اور پھر بھی نہیں مانتے، تو فاتقوا النار التی، پر اس کے بعد اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن ہم نے انسانوں کو اور پتھروں کو بنایا۔ اس میں ایک اشارہ ہے، دیکھیے یہ نہیں بتایا کہ اس آگ میں ڈالیں گے، آپ کو اس آگ میں جلائیں گے، بلکہ آگ کا ایندھن بنائیں گے، تو یہ اور زیادہ سختی کی طرف اشارہ ہے۔ دیکھیے جو چیز جلتی ہے، ہم لکڑی کے ذریعے سے آگ جلاتے ہیں، گیس کے ذریعے سے آگ جلاتے ہیں، تو پہلے وہ لکڑی جلتی ہے، پہلے وہ گیس جلتی ہے، یا پہلے وہ چیز جلتی ہے جس کے ذریعے سے ہم آگ جلاتے ہیں، اس کے بعد وہ کسی چیز کو جلاتی ہے، تو زیادہ تپش تو اس چیز کو برداشت کرنی پڑتی ہے، لکڑی زیادہ تپش تو وہ برداشت کرتی ہے، پھر اس کے بعد یا پھر آپ جو لکڑی ہے وہ جلتی ہے تو زیادہ گرماہٹ وہ لکڑی کے پاس ہوتی ہے، یا جب اوپر وہ چیز پکتی ہے، اس کے اوپر پتیلا ہے یا جو چیز بھی رکھے ہوئے برتن رکھے ہوئے ہیں، تو وہ چیز زیادہ گرم ہوتی ہے، لکڑی گرم ہوتی ہے، اور وہ بھی جلتی ہے، تکلیف اسے زیادہ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہیں جلاؤں گا نہیں، وہ آگ ہی تم سے جلے گی، ایندھن بناؤں گا۔ تو آپ سوچئے وہ انسان جو خود ایندھن بن چکا ہو اور خود اس سے آگ کے شعلے بھڑک رہے ہو، تو اس کی کیا حالت ہوگی؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آپ کہیں گے انسان نے تو نافرمانی کی، عصیان کیا، اللہ کی
اطاعت نہیں کی، نافرمانی کی، تو پتھر کا کیا گناہ ہے؟ اسے کیوں ایندھن بنا رہا ہے؟ تو اگر آپ دیکھیں گے کہ انسان نے اس پتھر کو خدا بنایا ہے، وہ پتھر کے آگے جھکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی محبت میں کسی کو بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اس پتھر سے چونکہ بت بنے ہیں، تو ایک وجہ یہ ہے، اور بھی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، ایک وجہ یہ ہے کہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پتھر کو بھی کہا کہ تو کس چیز کی لائق ہے کہ تو یہ لوگ تجھے سجدے کر رہے ہیں، تجھے بھی آگ میں ڈال دیتا۔ اس لیے جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کے آگے سجدہ کرتے ہیں، وہ چاہے انسان ہو، پتھر ہو، درخت ہو، کچھ بھی ہو، تو اپنے اوپر تو ظلم کرتا ہی ہے، اس اگلے بندے کو بھی مشقت میں ڈالتا ہے۔ اس سے بھی اللہ پوچھیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آگے انشاءاللہ آئے گا، 6 پارے میں ہے غالباً۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے عیسیٰ علیہ السلام سے کہ اے عیسیٰ، کیا آپ نے لوگوں کو بتایا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بناؤ، خدا کا بیٹا بناؤ؟ زجر ہے۔ وہ کہیں گے یا اللہ تو زیادہ جانتا ہے مجھ سے، میں نے کہاں بتایا تھا؟ یہ تو لوگوں نے خود مجھے خدا کا بیٹا بنایا اور خدا بنایا، اور میرے سامنے وہ سجدے کر رہے ہیں۔ تو ان سے بھی اللہ تعالیٰ پوچھیں گے۔ تو جن پیروں اور جن بزرگوں کے قبور میں لوگ جاتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، تو خود تو مشقت میں ڈالیں گے اپنے آپ کو، اللہ نہ کرے ہماری وجہ سے ان سے پوچھا جائے کہ تم لوگوں نے بتایا تھا لوگوں کو آ کر قبر کے سامنے سجدہ کرو اور یہ شرک کرو۔ نہیں، یہ غلط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ پتھروں کو بھی کیا کریں گے اللہ پاک؟ آگ میں جلا ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعدت للکافرین، تیار کی گئی ہے یہ آگ کافروں کے لیے، کافروں کے لیے آگ ہم نے تیار کر رکھی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ان 2 آیتوں میں رسالت کا عقیدہ ثابت ہوا۔ پہلے اللہ نے ثابت کروایا کہ میں ہی اکیلا معبود ہوں، میں ہی اکیلا عبادت کے لائق ہوں، اور اب ان 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے سچے رسول ہے، کیونکہ یہ کتاب میں نے نازل کی ہے۔ اگر اس نے اپنی طرف سے بنائی ہوتی تو آپ اس جیسی کوئی اور کتاب لے آؤ، نہیں لا سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے یہ نازل کیا ہے، تو رسالت کا عقیدہ بھی ثابت ہو۔ یہاں پر چند باتیں وہ سیکھنے کی ہیں کہ قرآن پاک یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ معجزہ ہے۔ معجزہ اس چیز کو کہتے ہیں جن کے عام لوگ اس طرح کے لانے سے قاصر ہوں، نہیں لا سکتے۔ تو یہ باقی انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے معجزے دیے تھے، ان کے ساتھ ہی ختم ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا کہ وہ مردوں کو زندہ کر سکتے تھے، اور وہ لا علاج مرض جن کا کوئی علاج نہیں کر سکتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام اپنے اللہ کا نام لے کر اسے ٹھیک کر سکتے تھے۔ تو وہ فوت ہو گئے یا وہ اوپر اٹھا لیے گئے، تو معجزہ بھی ختم۔ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا لاٹھی پھینکو اژدہا بن گئے، تو ہاتھ بغل سے نکال کے دکھاؤ تو سورج کی طرح روشن، تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ معجزہ بھی چلا گیا۔ آپ علیہ السلام کے بے شمار معجزات ہیں، ان میں سے ایک قرآن ہے اور ایک دوسرا معجزہ ہے جو قیامت کے دن تک جاری رہے گا، اور قیامت کے دن تک معجزہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھایا کہ اس طرح کوئی اور نہیں کر سکتا۔ ایک تو قرآن ہے، اس پہ تھوڑی سی بات آگے کریں گے۔ دوسرا معجزہ کیا ہے قیامت کے دن تک جو رہے گا؟ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب خصائص الکبریٰ میں لکھا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ لوگ جو حج کے دوران جمرات میں، وہ جگہ جہاں پر شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، وہ پلر جو ہے 3 پلر ہیں، تو یہ لوگ جا کر وہاں کنکر مارتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 3 دن یہ کنکر مارتے ہیں تمام کے تمام حاجی، اور ہر دن کم از کم 7 مرتبہ 7 کنکر کم سے کم مارتے ہیں، کوئی زیادہ بھی مار دیتے ہیں۔ پھر کنکر چھوٹے ہونے چاہیے، لیکن بعض تو آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے پتھر بھی پھینک دیتے ہیں، ہاں، تو پتھر بھی، اور کوئی اپنے چپل اتار کے ویڈیوز آتی رہتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا۔ حالانکہ حکم یہ ہے کہ
چھوٹا کنکر اور اس طریقے سے آپ مارو گے، یہ طریقہ ہے۔ آگے انشاءاللہ مسائل میں آئیں گے اور بھی بہت سی باتیں، لیکن صرف یہ معجزہ کی بات کرتے ہیں۔ تو یا رسول اللہ اتنے لوگ کنکر مارتے ہیں، اور اب اس وقت تو ایک چھوٹا سا پلر ہوتا تھا، مثال کے طور پہ 1,00,000 لوگ تھے، آخری حج میں 1,46,000 صحابہ تھے، تو 1,46,000 صحابہ نے کنکر مارے، ہر بندے نے 7 کنکر ہر دن مارے، 3 دن تو کتنے بن گئے؟ لاکھوں میں بن گئے۔ تو یہ تو بہت بڑا پہاڑ بننا چاہیے تھا، کہاں چلے گئے وہ کنکر؟ وہ کنکر کہاں جاتے ہیں؟ غائب ہوتے ہیں، کوئی اٹھاتا بھی نہیں ہے، اور سامنے سب مارتے رہتے ہیں اور وہ غائب ہو جاتے ہیں، چھوٹے جو تھوڑے سے ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ فرشتے آتے ہیں، جن کا حج اللہ قبول کرتا ہے تو وہ کنکر اٹھا لیتے ہیں، جن کا حج قبول نہیں ہوتا تو وہ نیچے پڑے رہتے ہیں۔ تو کوئی نہیں اٹھاتا تھا، حالانکہ عقل تو کہتی ہے آپ 3,00,000 4,00,000 کنکر روزانہ پھینکو، تو عقل تو کہتی ہے کہ وہ چیز چھپ جانی چاہیے، وہاں تو پہاڑ کا۔ آج کل انہوں نے انتظام کیا ہوا ہے کہ نیچے سے کنکر اٹھاتے ہیں، لیکن پھر بھی اتنے نہیں ہوتے جتنے پھینکے جاتے۔ 25,00,000 لوگ حج کرتے ہیں، پھر 25,00,000 کو 7 میں ضرب دو، پھر 3 دن ان کا حساب لگاؤ، تو یہ ایسا معجزہ ہے کہ قیامت کے دن تک ہم اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ یہ اللہ تعالی ہمیں دکھاتا ہے کہ میں کس کا حج قبول کرتا ہوں، کس کا نہیں۔ 2 معجزے، قرآن پاک ایک معجزہ ہے قیامت کے دن تک۔ تو یہ تحدی اور یہ چیلنج یہ قیامت کے دن تک ہے کہ سب کے سب لوگ مل کر بھی قرآن جیسی ایک آیت ایک سورت نہیں لا سکتے۔ یہ کیوں چیلنج ہے، اور قرآن کیوں اتنا عظیم الشان کلام ہے؟ اگر آپ تھوڑا سا سوچیں گے، اور کیسے معجزہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کس ماحول میں دنیا میں تشریف لائے۔ ایک صحرا ہے مکہ مکرمہ کا، اور اس صحرا میں ایسے لوگ رہتے ہیں جن کی کوئی تعلیم اور تربیت کا انتظام نہیں ہے، کوئی مدرسہ نہیں ہے، کوئی اسکول نہیں ہے، کوئی انتظام تعلیم و تربیت کا نہیں ہے۔ بکریاں چراتے ہیں، صحرا میں ریتوں میں وقت گزارتے ہیں، کوئی انتظام نہیں، کوئی بادشاہت نہیں، کوئی سلطنت نہیں، جہالت کی انتہا ہے۔ اسی میں ہمارے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیدا ہوتے ہیں۔ پھر جب پیدا ہوتے ہیں تو باپ پہلے سے فوت ہوتے ہیں، ماں بھی نہیں ہوتی، تو ایسا بچہ جو یتیم بھی ہو، یسیر بھی ہو، نہ ماں ہو نہ باپ ہو، پھر بڑے ہوتے ہیں اور 40 سال تک نہ کچھ لکھ سکتے ہیں، نہ پڑھ سکتے ہیں، نہ کہیں سے ایسا ثابت ہے کہ بہت بڑا خطبہ دیا، بہت بڑے فصیح اور شاعری کی ہے، کچھ بھی نہیں کیا۔ اور 40 سال بعد جب عمر کا اکثر حصہ گزر چکا ہے، وہ ایسا کلام پیش کرتا ہے کہ اس سے تمام کے تمام عرب کے شعراء، فصحاء، بلغاء وہ سب کے سب عاجز ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ خود اس نے نہیں بنایا، یہ کسی نے اسے سکھایا۔ کس نے سکھایا؟ کوئی ہے نہیں وہاں پر استاد، کسی استاد کے سامنے آپ علیہ السلام نے زانوِ تلمذ نہیں طے کیے، کسی کے شاگرد نہیں ہے۔ براہ راست کس کے شاگرد ہیں؟ اللہ۔ اس لیے امی ہے، امی۔ یہ آپ ان کا خوبصورت ترین نام ہے۔ امی کا مطلب کیا ہے؟ ان پڑھ۔ ہمارے لیے تو یہ عیب ہے، آپ علیہ السلام کے لیے کیا ہے؟ صفت ہے۔ کیونکہ کسی اور سے پڑھتے لکھتے تو لوگ کہتے ہیں کہ وہاں سے یہ سیکھتے آ رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اللہ نے براہ راست ان کی تربیت کی ہے۔ تو ایسا کلام سب عاجز آ گئے۔ پھر عرب کے لوگ اگرچہ باقی تو جاہل تھے، لیکن شعر و شاعری میں بہت بڑے ہوئے تھے، فصاحت میں، بلاغت میں وہ بلا کے ذہین تھے، اور بلا کے وہ شاعر تھے۔ تو ان کو یہ چیلنج دیا، ان نے سکوت اختیار کیا۔ سکوت کیا؟ وہ قرآن کے معترف ہوئے۔ کئی قصے ہیں قرآن کے معترف ہوئے کہ یہ ایسا عظیم الشان کلام ہے، یہ اس میں ایسا اثر ہے کہ دلوں کو رام کر لیتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا 3 بڑے بڑے کافر ہیں، ابو جہل ہے، ابو سفیان ہے جو بعد میں مسلمان ہوئے پھر صحابی بنے، اور اخنس بن شریق، یہ ایک دوسرے کافر ہیں، بڑے سردار ہیں۔ تینوں مل کر رات کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن سنا کرتے تھے، چپکے چپکے سے۔ تو رات کو آتے عشاء میں آپ علیہ السلام بیت اللہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کے تلاوت کرتے تھے، اور یہ پوری رات
کان لگا کر سنتے تھے، تو جب نکلتے تو ایک دوسرے کا سامنا ہوتا، اچھا آپ کیسے پوری رات صبح تک وہاں پر ٹھہرتے، کیونکہ اس میں ایسا مزہ ہے اسے نہیں ہٹنے دیتے. تو جب واپسی کرتے تو ایک دوسرے کو دیکھتا، ابو جہل ابو سفیان کو دیکھتا، وہ اخنس بن شریق کو دیکھتا، تو ایک دو کہتے کہ آپ کیسے آئے ہو، سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس لیے آئے ہیں. کہتے ہیں یار یہ تو غلط ہے، ہم لوگوں کو منع کرتے ہیں، خدا کر سنتے ہیں، کل سے نہیں آئیں گے. تو سب نے عہد کر لیا، گھر چلے گئے. اگلی رات پھر عشاء کی وقت ہوا تو ان کا دل تڑپا کہ پھر وہ کلام سنے، قرآن سنے. تو چپکے سے اخنس بن شریق کعبے کی ایک طرف، تو ابو جہل دوسری طرف کہ مجھے کوئی دیکھے نا. تو پھر سے آپ ایک تلاوت شروع کر لیتے اور یہ سنتے رہتے. جب رات گزرتی پھر سے وہاں سے واپسی ہوتی تو پھر سے ایک دوسرے کو دیکھ لیتی، اچھا بھائی اب کیوں آئے ہو؟ یا بس رہا نہیں گیا، آج وعدہ کرتے ہیں کہ کل نہیں آئیں گے. تو تیسری رات پھر سے آ گئے. تو یہ لوگ جب 3-4 دن آ گئے، نے مشورہ کیا کہ یار اب تو حج کے لیے باقی باہر سے بھی لوگ آئیں گے اور وہ قرآن کو سن کر، آپ ان کی باتوں کو سن کر مسلمان ہوں گے، ان سے متاثر ہوں گے، تو ہماری بات تو گئی، سرداری بھی گئی اور سب کچھ گیا، ہم مخالفت جو کرتے ہیں. تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا سب کو بٹھا کر کہ یار باہر سے لوگ آئیں گے تو کیا کہیں گے ہم انہیں. ایک نے کہا کہ ہم کہیں گے کہ یہ تو بہت بڑا شاعر ہے، اس کے قریب مت جاؤ اور یہ آپ کو ورغلا دیں گے، آپ کو اپنے ساتھ کر لیں گے. تو ولید ابن مغیرہ کافر نے کہا کہ اس میں تو آپ جھوٹے پڑ جائیں گے، کیونکہ وہ لوگ قرآن کو سنیں گے، یہ تو شعر و شاعری نہیں ہے، اور شعر و شاعری وہ سمجھتے ہیں، تو آپ لوگوں کو جھوٹا کہیں گے، پھر یہ بات تو غلط ہے. ٹھیک ہے، اچھا ہم کہیں گے کہ یہ بہت بڑا کاہن ہے جو نجومی ہے اور آئندہ کی باتیں بتاتے ہیں، اس کے قریب بھی مت جاؤ. تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، نجومیوں کی باتیں بھی ہم سنتے ہیں، وہ بھی اس طرح نہیں ہوتی، یہ بات بھی غلط ہے. وہ لوگ آپ کو جھوٹا کہیں گے پھر جب حقیقت ان پہ آشکارا ہوگی. کہتے ہیں نہیں، ہم کہیں گے یہ مجنون ہے، دیوانہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات کرتے ہو، وہ آ کر بات کریں گے، یہ دنیا کا عقل مند ترین انسان تو یہ ہے، جب بات کریں گے تو اس کے دیوانہ بن جائیں گے اور آپ کو جھوٹا کہیں گے، بات الٹ ہو جائے گی. اس نے کہا اچھا ہماری ہر بات کو ٹکراتے ہو، آپ ہی بتاؤ ہم کیا کریں، کیا کہیں انہیں. تو ولید بن مغیرہ، اس کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے بہت خوبصورت طریقے سے. انہو فکر وقدر، سورہ مدثر میں، انہو فکر وقدر، اس نے غور کیا، سوچا، وقدر، اور ایک بات بنائی ذہن میں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فقتل کیف قدر، ہلاکت ہو اس کے لیے، کیسی بات بنائی اس نے. ثم قتل کیف قدر، پھر ہلاکت ہو اس کے لیے، اس نے کیسی بات بنائی، اسے تو صحیح سوچنا چاہیے تھا، لوگوں کی صحیح رہنمائی کرنی چاہیے تھی. پھر فرماتا ہے ثم نظر، پھر اس نے دیکھا، ثم عبس وبصر، پھر تو شروع ہوئے اور ماتھے پہ بل چڑھا لیے جب اس نے ایک بات اپنی طرف سے بنائی. ثم ادبر واستکبر، پھر پیچھے ہو کے تکبر کرنے لگا کہ میں اس کا حل نکال آیا ہوں، میں اس کا حل نکال لایا. تو کیا بات کہی اس نے؟ فقال ان هذا الا سحر یؤثر، ہم نے دیکھا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتا ہے تو وہ ماں باپ سے، بیوی بچوں سے، سب سے الگ ہو کر اس کا ہی ہو جاتا ہے، تو ان میں جدائی پیدا ہو جاتی ہے، یہ کام تو صرف جادوگر کر سکتے ہیں. فقال ان هذا الا سحر یؤثر، یہ تو جادو ہے جو بہت زیادہ اثر رکھتا ہے. ان هذا الا قول البشر، یہ تو کسی انسان کا کلام ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے. اس نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ ساحر ہے. لیکن پھر آگے واقعہ لمبا ہے. تو یہ لوگ خود بھی قرآن سے متاثر تھے. اللہ نے فرمایا کہ تم خود اس بات کو سمجھنے لگے ہو پھر بھی نہیں مانتے، تو فاتقوا النار التي اعدت للكافرین، اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن پھر انسان اور پتھر ہوں گے اور یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، یہ آگ، اس سے ڈرو. ٹائم زیادہ ہوا، دو تین باتیں اور مختصر عرض کرتا ہوں. قرآن کی اور خصوصیات، اس میں آئندہ آنے والے واقعات کے متعلق اللہ نے بیان کیا ہے جو آج تک کسی کو علم نہیں تھا، اور وقت نے ثابت کیا ہے یہ الگ سے معجزہ ہے جو انسان نہیں کر سکتا. کون کر سکتا ہے؟ اللہ. دوسری بات، اس میں پچھلی امتوں کا تذکرہ ہے جو کسی کو نہیں تھا پتہ،
یہودیوں کو اپنا نہیں تھا پتہ، عیسائیوں کو اپنا نہیں تھا پتہ، اور اللہ نے قرآن میں ان کے حالات بیان کی. یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ ہی نے نازل کیا ہے، مگر انسان کے بس کی بات نہیں ہے. اگلی بات یہ ہے کہ اس قرآن کو جتنا پڑھتے ہو آپ تھکو گے نہیں، اکتاؤ گے نہیں. باقی ایک قصہ آپ نے ایک مرتبہ سن لیا تو آپ کا دل بھر جائے گا، دوبارہ سننے یا پڑھنے کو آپ کا دل نہیں کرے گا. قرآن کو اگر آپ 1000 بار بھی دن میں پڑھو تو آپ اکتاؤ گے نہیں، آپ کو الگ سے مزہ آئے گا، اگلی مرتبہ پھر سے الگ سے مزہ آئے گا اس میں ایسی. دوسری بات اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، سب سے زیادہ چھپی جانے والی کتاب ہے. حالانکہ مسلمانوں کی تعداد عیسائیوں سے کم ہے، ان کے پاس پیسہ بھی بہت ہے، ان کے پاس مشینری بھی بہت ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن کی چھپائی سب سے زیادہ ہے. دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا وعدہ لیا ہے کہ قیامت کے دن تک 1400-1500 سال میں آج تک ایک لفظ، ایک حرکت زبر زیر کی بھی کوئی اس میں تغیر و تبدل نہیں کر سکا. تو یہ بھی اس بات پہ دلیل ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے. دوسری بات، اس قرآن کو بچے حفظ کر لیتے ہیں، بڑے حفظ کر لیتے ہیں، پورے کا پورا قرآن سینے میں. تو آپ نے رمضان میں قرآن سنا، پوری تراویح میں الف سے لے کر الف لام میم سے لے کر والناس تک سب پڑھ لیتے ہیں. کوئی ایسی اور کتاب اس طرح کی نہیں ہے. تو یہ ساری باتیں اس بات پہ دلیل ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اور یہ نازل ہوا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جو اللہ کے رسول ہیں. تو توحید بھی ثابت ہوا، رسالت بھی ثابت ہوئی. یہ ان 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے. یہ ترجمہ پڑھو. وَإِن كُنتُمْ، وَإِن اور اگر كُنتُمْ تم سب فی ریب ہو شک میں، مما نزلنا اس چیز سے یا اس کتاب سے، نزلنا جو نازل کیا ہے ہم نے، علی عبدنا اپنے بندے پر، فأتوا بصورت پس لے آؤ ایسی کوئی صورت، چھوٹی سی صورت ہی کیوں نہ ہو، من مثلہ اس جیسی، وادعوا شہداءکم، وادعوا اور بلاؤ تم، شہداءکم اپنے مددگار، اپنے دوست، من دون اللہ اللہ کے علاوہ سب کو بلا کر بناؤ. ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے اپنے دعوے میں کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنایا ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، فَإِن پس اگر لم تفعلوا تم اس کو نہ کر سکو، وَلَن تفعلوا اللہ تعالیٰ چیلنج دیتا ہے، وَلَن تفعلوا اور ہرگز نہیں کر پاؤ گے، فَاتَّقُوا پس ڈرو تم سب، النَّارَ آگ سے، التی اس آگ سے، وقودہا جس کا ایندھن ہے، الناس لوگ، والحجارہ اور پتھر، اعدت اور تیار کی گئی ہے، للکافرین کافروں کے لیے تیار کی گئی. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ایک ساتھی نے دعا کی درخواست کی تھی، کوئی مریض ہے پاکستان میں، اس کے لیے بھی دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے. جو بھی بیمار ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو شفاء کاملہ عطا فرمائے. جس ساتھی کی جو بھی حاجت ہے اس کے دل میں ہے اللہ تعالیٰ تو باخبر ہے، اللہ ان سب کے حاجات کو، ضروریات کو اپنی غیب کے خزانوں سے پوری فرمائے. تمام کی مصیبتیں، پریشانیاں اللہ تعالیٰ دور فرما، دنیا اور آخرت میں خیر اور عافیت کی زندگی عطا فرما. ہم سب سے راضی ہو جا، موت کے وقت یہ کلمہ ہماری زبانوں پہ جاری فرما کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمین.